डॉक्टर साहब, ज़िंदगी को पुरसकून गुजारने का कुलिया मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप अपने एक्सपीरियंसेस से बताएं कि किस तरह से ज़िंदगी को पुरसकून बनाया जा सकता है। बहुत खूबसूरत सवाल किया आपने। कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो सूरत में निकलते हैं कि जब आप किसी बगैर मतलब के लोगों का काम करते हैं, और ये रहने वाले केमिकल्स हैं। इसको लव हार्मोन कहते हैं, इसको ऑक्सीटोसिन कहते हैं, इसको केयर करने वाला हार्मोन कहते हैं, जो बेलॉस लोग होते हैं, जो दूसरों के लिए हमेशा सोच रहे होते हैं, जो आगे बढ़ के मदद करते हैं, जो बगैर किसी मतलब के सलाम करते हैं, जो किसी बगैर मतलब के किसी को कोई मदद कर देते हैं, चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो टाइम से हो, चाहे वो कोई अच्छी बात करके हो। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। मैं डॉक्टर अरमाडा, आप देख रहे हैं कासिफ अली शाह फाउंडेशन और शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम में आप सबको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ आज की जो पर्सनैलिटी मौजूद है, किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है, डॉक्टर सैयद इमरान मुर्तज़ा, जो कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट है फाउंटेन हाउस के, और इसके साथ साथ रिनाउंड ट्रेनर भी हैं पाकिस्तान में। साइकोलॉजी से रिलेटेड जितने भी जो मसले हैं उन पर बात भी करते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं, और फाउंटेन हाउस पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा इदारा जिनको रन कर रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इमरान मुर्तज़ा। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया फॉर द टाइम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह ताला का कि उसने एक और ज़िंदगी और सेहत वाला दिन आप सबके साथ गुजारने का मौका दिया, और लाखों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पे। सारी इज़्ज़तें अल्लाह ताला की ज़ात के लिए। थैंक यू वेरी मच कासिम अली शाह फाउंडेशन का और डॉक्टर साहब ख़ास तौर पे आपका, कि आप पहले भी प्रोग्राम से बुलाते रहे हैं और एक ऐसे मौजू पे आप हमेशा बात करते हैं कि जो मैं समझता हूँ कि हर शख्स के लिए ज़रूरी है, और मैं ये समझता हूँ कि ये हर शख्स की ज़रूरत है। पहले इस तरह के मसाइल घर में होते थे, लेकिन अब तो ये घर घर की कहानी से बढ़ के हर शख्स की कहानी बन गई है। डॉक्टर साहब, आजकल जो हर माशरे में इस तरह का स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन है, इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? क्योंकि हर घर की एक मसाइल है, कहीं ना कहीं कोई बच्चा इसका शिकार हो जाता है, एंजाइटी, डिप्रेशन। तो उसको आप कैसे देखते हैं और इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? अच्छा, आप देखिए कि आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत रेलेवेंट है आज के टॉपिक के हवाले से। मैंने अपने इंट्रोडक्शन में जो एक पहली बात की है, अपने इंट्रो में ही पहली बात की है, मैंने शुक्रगुजारी की बात की है अल्लाह से अपनी सेहत के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए। क्या? तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की बात मैसेज है, जो मैं समझता हूँ कि जो लोग अल्लाह ताला के शुक्रगुजार होते हैं, और इसी तरह से वो एक पूरी लिस्ट है कि जिन जिन चीज़ों की हमें शुक्रगुजारी करनी है, लेकिन जो लोग इंसानों के शुक्रगुजार नहीं होते वो फिर अल्लाह के भी शुक्रगुजार नहीं होते। तो ये भी मेंटल हेल्थ को ठीक करने की बहुत बड़ी वजह है। और आप देखिए कि हमारे माशरे में हमारे चारों तरफ नाशुक्री जो है ना, वो बेतहाशा फैली हुई है, और उस नाशुक्री की वजह से चाहे कोई रिश्ता है, चाहे वो हमारा रिश्ता हायर पावर से, अल्लाह ताला से है, चाहे वो हमारा रिश्ता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक से, चाहे वो हमारा रिश्ता हमारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स से, उनसे है, वालदैन से है, या हमारी रूहानी वालदैन से है, या हमारे बहन भाइयों से, या हमारे दोस्तों से, या बॉसेस का जूनियर्स के साथ और जूनियर का बॉसेस के साथ। रिश्ते जो है ना वो कमज़ोर इस वजह से है कि हम इन सारे रिश्तों के नाशुक्रे हैं। तो जब हम नाशुक्रे होते हैं तो आप यकीन करें कि अल्लाह ताला ने जो बहुत खूबसूरत सा एक उसके अल्लाह ताला की इन्वेंशन है, दुनिया की सबसे खूबसूरत इन्वेंशन जिसको हम इंसान कहते हैं, उसको जब बनाया था तो उसमें ये सारी वसफ़ उसने डाली हुई थी। सही। तो जो लोग नाशुक्रे होते हैं उनको इस किस्म के केमिकल्स, इस किस्म के हार्मोन्स उनके निकलते हैं कि जो उनको हमेशा परेशान रखते हैं, एंजाइटी में रखते हैं, स्ट्रेस में रखते हैं। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो मैं समझता हूँ कि पिछले 30-31 साल जो मैं मेंटल हेल्थ में काम कर रहा हूँ, और मैं दुनिया को मैंने बहुत पास से देखा है, उनके बिहेवियर्स को, उनके रिश्तों को, उनके रवैयों को देखा है। तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसे हमें अगर उस पर अमल करना शुरू कर दें तो फिर हम बहुत सारे मसाइल से निकल जाएंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट, देखिए आपने माशाल्लाह इतनी तालीम हासिल की है, या और भी लोगों ने तालीम हासिल की है, ऐसी टी वी प्रोग्राम देख रहे हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की, अपनी ज़िंदगी सफ़र किया है। ये सब कुछ हम करते क्यों हैं? हम सुकून हासिल करने के लिए। चाहे बहुत बड़ा घर हो, बहुत कारोबार हो, गाड़ियाँ बहुत बड़ी हों, सुकून नहीं है तो सब बेकार है। ये सुकून हासिल कैसे होता है? असल ये चीज़ है। देखिए, उसकी मिसाल मैं इस तरह देना चाहता हूँ कि अगर हम इस कमरे में बैठे हैं, बहुत खूबसूरत कमरा है, बेहतरीन हॉल है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा सांप आ जाए तो सारा सुकून ख़त्म हो जाएगा। ज़िंदगी इसी चीज़ का नाम है कि कितनी भी बड़ी जगह है, कितने भी किसी माहौल में आप रहते हैं, लेकिन आप सुकून में नहीं हैं तो फिर
آپ کی وہ ज़िंदगी बेकार है। अच्छा, जिस तरह से आपने क्वेश्चन किया, जो माशरे में स्ट्रेस और एंजाइटी और परेशानियां बेतहाशा फैली हुई हैं, उसकी एक रीज़न तो ये नाशुक्रापन हो गया। ठीक। दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि जो बुनियाद है ना हमारी, हम उस बुनियाद से दूर हो गए। हमने ये मुल्क क्यों बनाया, हम इससे दूर हो गए। हम जिस घर में पैदा हुए, अल्लाह का शुक्र है कि 95% पाकिस्तान की आबादी जो है मुसलमान आबादी है। अल्लाह उसके नाम के रसूल के नाम पे ये मुल्क बना। हमने उनकी बातों को छोड़ दिया। अच्छा, इवन हमने जो है वो जिस मकसद के लिए मुल्क बना था, कायद आज़म की फरमाबरदात को छोड़ दिया। फिर हमने वालिदैन की जो सही बातें थी उनको छोड़ दिया। तो ये सारी चीज़ें आपको एक स्ट्रेस, एंजाइटी और परेशानी में मुब्तला करती हैं। साथ साथ एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं समझता हूँ कि हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रही है, वो ये है कि जो पढ़ने का रवैया है, जो अच्छी बातें से रवैया है, अच्छी बातों का रवैया है, सीखने का रवैया, वो हमने छोड़ दिया। वो रुझान कम है। वो रुझान कम हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो पहला लफ्ज़ ही जो कुरान की आयत थी कि इक़रा पढ़, हमने वो छोड़ दिया उसको। तो जब हमने ये सब चीज़ें छोड़ दी, नई रिसर्चेस करना छोड़ दी, तो नई बातें समझने के बजाय कि नेगेटिविटी माशरे में पैदा होती जा रही है। अच्छा, एक तो मैंने आपको बताया कि एक जिसे कहते हैं शुक्रगुजारी का मामला कम हो गया है। दूसरा जो है वो हमारे माशरे में मैं ये देख रहा हूँ कि बर्दाश्त जो है ना वो बहुत कम होती जा रही है, जिसमें जो है वो सबसे ज़्यादा मैं ये देखता हूँ कि घर एक ऐसा यूनिट है कि उस यूनिट के अंदर ही आपको पता चलता है कि अगर घर में सुकून है तो आप सोचिए मोहल्ले में सुकून है, शहर में सुकून है, सूबे में सुकून है, मुल्क में सुकून है। वो घर ही रिफ्लेक्ट कर रहा है सारे माशरे में जो कुछ हो रहा है। अच्छा, वहाँ पे ही बेसुकूनी इस वजह से कि बर्दाश्त जो है ना वो कम होती जा रही है। एक बड़ा एलिमेंट ये रहा कि हमने माफ़ करना जो है ना वो छोड़ दिया। हमने माफ़ी मांगना भी छोड़ दिया। ये मुश्किल काम है, कहना बहुत आसान है और ये मुश्किल काम है। अच्छा, मैं हमेशा इसको रिलेट क्यों करता हूँ, मैं साइकेट्री को डील करता हूँ और मैं साइकेट्री और साइकोलॉजी पढ़ता भी हूँ, देखता भी हूँ, सुनता भी हूँ, लेकिन मैं हर चीज़ को रिलेट इसलिए करता हूँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिहेवियर से, क्योंकि मेरे लिए वो एक रोल मॉडल है और आप सबके लिए भी रोल मॉडल है, पूरी दुनिया के लिए रोल मॉडल है। आज से 1450 साल पहले जो बातें और जो बिहेवियर वो सिखा के गए, बता के गए, अभी किताब की सूरत में हमें दे के गए, आज भी वो 100% रेलेवेंट है हमारी ज़िंदगी में, हमारी बिहेवियर्स के साथ। मैं बिल्कुल नहीं कहता आपसे कि आप बहुत बड़े कोई बुज़ुर्ग बन जाएं और दुनिया को ताक दें और हर वक्त जो है ना उसी माहौल में रहें। आप छोटे छोटे से अमल जो हैं, वो छोटे से अमल, छोटी छोटी चीज़ें जो आपको खुशियाँ देती हैं, जो आपको सुकून देती हैं, उस पर अमल करना शुरू करें। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बिहेवियर की बात की, तो जो आदत होती हैं, जैसे कि फैमिलीज़ के अंदर बहुत सारे आप मसाइल देखते हैं कि घर के ही फ़र्द आपस में लड़ झगड़ के और वो अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन या एंजाइटी में चले जाते हैं। तो आपके पास इस तरह के जो पेशेंट आते हैं, डेली बेसिस पे आप एसेस भी कर रहे होते हैं, तो जो आदत होती है वो किस तरह से इंपॉर्टेंट है, इन रवैयों को कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, या जो एंजाइटी या जो इस तरह का सिनेरियो है इसको कैसे हम काउंटर कर सकते हैं? देखिए, एक छोटी सी एक आदत है जिसको अमूमन हर बंदे ने सुना होगा, हर बंदे ने उस पर अमल भी थोड़ा बहुत किया होगा। अगर उसको रेगुलर करना शुरू कर दें तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत बढ़ती है। और वो छोटी सी आदत सलाम करना है। क्या जो आगे बढ़ के आप सलाम करें, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहल कर जो है वो इसका हुक्म भी दिया है, उस सुन्नत पे अमल भी करके दिखाया है। मैं असल को रिलेट क्यों करना चाहता हूँ? मैं को रिलेट इसलिए करना चाहता हूँ कि जो आजकल की जो दुनिया है, आजकल के जो हमारे बच्चे हैं, वो अभी ये 100 साल 50 साल पहले की किताबें, रिसर्चेस पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे पास तो ये ऑलरेडी मौजूद हैं सारी चीज़ें, और हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इन चीज़ों को बताएं। तो सलाम करना एक दुआ है, जो एक सलामती है जो आप देते हैं किसी को। अच्छा, फिर मैं उससे इन आदात को कहता हूँ कि जो बंदा अपने बड़ों को सलाम करेगा, जो बड़े छोटों को सलाम करेंगे, वो एक मोहब्बत का रिश्ता पड़ेगा। जब मोहब्बत का रिश्ता बनता है तो देखें, जो शख्स किसी के साथ मोहब्बत करता है वो उससे नाराज़ तो हो सकता है, लेकिन वो देर नहीं लगाता माफ़ी मांगने में। वो उसका बुरा नहीं चाहता, वो उसका बुरा नहीं कभी भी चाहेगा। तो जो बुरा नहीं चाहेगा, जो माफ़ी मांग लेता है, जो माफ़ कर देता है, तो वो कैसे किसी कॉन्फ्लिक्ट और किसी लड़ाई में चले जाएंगे। अच्छा, ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो बहुत आसानी से हम अमल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी
جو بہت آپ نے عادت کی بات کہی ہے، ایک تو جو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو آپ کو مینٹل ہیلتھ سے بچاتی ہیں، اس میں ایک جو سب سے میں سمجھتا ہوں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ حسد ہے، لیگ پولنگ، حسد، لیگ پولنگ ہے، پیچھے بات کرنا ہے، جو اس کے بارے میں برا سوچنا ہے۔ اچھا آپ دیکھیے یہ ساری چیزیں کیا ہیں، جب ہم کسی کا برا چاہتے ہیں، جب ہم کسی کو برا کہتے ہیں، جب ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں اور ہم اس کے بارے میں کوئی پلاننگ کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں نیگیٹیوٹی جو ہے وہ سب سے پہلے ہماری اپنے دماغ میں اس پہ کام پروسیس ہوتا ہے۔ ایک وائبز آتی ہیں جی نیگیٹو، جب وہ پروسیس ہم یہاں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ نیگیٹیوٹی یہاں بن رہی ہوتی ہے، تو سب سے پہلے نقصان خود کو۔ کس کو ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو ہوتا ہے۔ اچھا جب ہم کسی کو گالی دیتے ہیں اور جب ہم کسی کے لیے برا کرتے ہیں یا کہتے ہیں تو سب سے پہلے وہ جملے کہاں پہ ڈیولپ ہوتے ہیں، پروسیس ہوتے ہیں؟ اپنے برین میں ہوتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ کو سکون دینے والی نہیں ہیں، تو یہ آپ نے عمل کرنا شروع کرنا ہے، اور آپ نے ہر وہ کام جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کریں گے اور آپ کو نقصان ہو تو وہ کام کریں گے آپ کبھی، تو آپ وہ کام نہیں کریں گے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اپنے وہ سارے کام کرنے ہیں کہ جو آپ کو سکون دیں، تو آپ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، آپ کبھی جو ہے نا وہ غیبت نہیں کریں گے، آپ حسد نہیں کریں گے۔ تو جب آپ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بڑی ایک خوبصورت کام کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایک خوبصورت سا انسان بنایا ہے تو خوبصورت ذہن بھی ہمارا بنایا ہے۔ بے شک۔ تو ان ذہن کے اندر کچھ کیمیکلز اور کچھ ہارمونس ہیں جو بڑا ریلیونٹ ہیں ان سے، اور اگر ہم ان کیمیکلز اور ہارمون کو سیکھ لیں اور سمجھ لیں تو آپ یقین کیجئے زندگی جو ہے نا وہ پرسکون ہو جائے گی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ نے بات کی، اسی سینیریو میں ایک سوال پٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہماری جو مصروفیت ہوتی ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ جب آپ فری ٹائم میں ہوتے ہیں یا فارغ ہوتے ہیں تو آپ کی سوچوں ایک نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے، سوچوں میں تزلزل آ جاتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپنی لائف کو کس طرح سے ہم مصروف رکھ سکیں؟ کیونکہ ڈفرینٹ ایجز میں آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف ایج میں لوگ اپنے اپنے اس مائنڈ کے مطابق سوچتے ہیں، تو وہ نیگیٹیوٹی کہیں نہ کہیں آپ کی سوچ میں آتی ہے، تو اس کو مصروف کن کن چیزوں میں کیا جا سکتا ہے تاکہ آپ کا جو ایک تسلسل ہے وہ پرسکون رہے؟ اچھا دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ایج میں جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹیز کرتی رہنی چاہیے، مثبت سوچیں ہونی چاہیے، اور جب بچے ہوتے ہیں ان کے دوسرے کی سوچیں ہوتی ہیں، کھیل کود اور دوسرے کاموں میں لگے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں جو کسی بھی ایج میں جو فارغ دماغ ہوتا ہے نا وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے، ہم نے بہت بچپن میں یہ چیز پڑھی تھی۔ بالکل ایسے آپ چھوٹے بچوں کو آپ چھوڑ دیں، وہ موبائل فون کے چکر میں لگ جائیں گے، اور اس سے بڑے بچے ہوں گے تو وہ بھی مس یوز کریں گے ان ساری چیزوں کو۔ تو ان کی ایکٹیویٹیز، پازیٹیو ایکٹیویٹی جو ہے نا وہ آپ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو بزی رکھیں، پازیٹیو ایکٹیویٹی میں لے کے جائیں اپنے ساتھ۔ اچھا میں نے یہ دیکھا کہ بچے جو ہیں وہ، میں نے ایک جگہ پڑھا تھا تو بہت خوبصورت سی بات تھی وہ، کہ بچہ جو ہوتا ہے وہ 7 سال تک تو ماں باپ کی جو ہے نا خوشبو ہوتی ہے، صحیح، 7 سال تک ماں باپ کی خوشبو ہوتی ہے، یہ مطلب 7 سال تک وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی اوپر لیٹا ہوا ہے، آپ کی گود میں ہے، تو وہ خوشبو کے طور پہ وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور 12 سال کی عمر تک وہ آپ کا سایہ ہوتا ہے، یہاں جب تک جہاں تک آپ کی آئی فیلڈ ہے وہ وہاں تک ہوتا ہے، ادھر ہی دوڑ رہا ہے، گھوم رہا ہے، کھیل رہا ہے، کھا رہا ہے، آپ کا سایہ ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، اور اس کے بعد کہتے یہ ہیں کہ 12 سال کے بعد آپ کا وہ دوست ہوتا ہے یا دشمن ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، واٹ ڈز اٹ مینس؟ اٹ مینس وہ آپ یہ، پہ ڈپینڈ کر رہے ہیں نا۔ ہاں اٹ مینس یہ ہے کہ جو 12 سال تک کی آپ نے تربیت دی ہے، جب تک وہ آپ کی خوشبو تھا اور آپ کا سایہ تھا، تو جیسی آپ نے اس کی تربیت دی ہے تو وہ ویسے ہی نکلے گا بچہ۔ تو بعد میں آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ یہ بچہ خراب ہو گیا، ماں نے ایسا کر دیا، باپ نے ایسا بلیم لگا رہے ہوتے ہیں نا کہ بچہ یہ نہیں کر رہا، بلیم کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ کہ آپ 12 سال تک کیا کرتے رہے۔ تو اگر آپ کی اپنی ایکٹیویٹیز بھی جو ہے نا وہ پازیٹیو ہیں تو بچے کی ایکٹیویٹیز پازیٹیو ہیں۔ ظاہر بات ہے پیرنٹس کو دیکھ کے بچہ پھر کہ اگر آپ چیریٹی کا کام کر رہے ہیں، آپ یتیموں کی مدد کر رہے ہیں، آپ کسی غیر کا خیال رکھ رہے ہیں، بچہ دیکھ رہا ہے، اور اس عمر میں بچہ جو ہوتا ہے وہ منہ سے نہیں کہتا، وہ آنکھوں سے سیکھ رہا ہوتا ہے، آنکھوں سے اور کان سے سیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا میسیج ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جتنے والدین یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ آنکھوں سے اور کان سے سیکھ رہا ہوتا ہے۔ آپ اس کو کتنا بھی اس طرح کا سکھانے کی کوشش کریں لیکن اس کی آبزرویشن بہت تگڑی ہوتی ہے، اور وہ مائنڈ بھی اسکیچ وہ ہمیشہ تو جو والدین آپس میں لڑتے ہیں، جو والدین خاص طور پہ جو ماں اگر شوہر کی برائی کرتی ہے یا شوہر بیوی کی برائی کرتا ہے تو وہ ساری آبزرویشن جو ہے نا وہ بچوں پہ وہی بیہیویئر اڈاپٹ کرتے ہیں۔ اچھا پھر بہت سارے بچوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بڑے مسکرا کے ملتے ہیں، بہت پیار سے ادب سے سلام کرتے ہیں، بہت ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ میں ابھی ریسنٹ پاس میں ہمارے ایک دوست تھے، ان کی انفارچونیٹ ڈیتھ ہوئی،
تو ان کے گھر پہ ان کے بچے کی ڈیتھ ہو گئی تھی، 12-16 سال کا بچہ تھا، 15 سال کا. تو جب ہم ان کے گھر گئے تو ان کے چھوٹے بچے نے ہمیں جس طرح کیٹر کیا، ہمیں گیٹ تک چھوڑنے آیا، ہاں چھتری لے کے گیا، اور اس نے بارش ہو رہی تھی، ہمارا بہت خیال رکھا. تو میں نے حیران ہو گیا کہ بہت چھوٹا سا بچہ جس کے گھر میں ایک ڈیتھ ہوئی ہوئی ہے بڑے بھائی کی، اور وہ ہمیں اس طرح کیٹر کر رہا تھا، اتنی خوبصورتی سے اس نے ہمیں ڈیل کیا. میں حیران تھا اس تربیت پہ، اس والدین کی نعت. یہاں تو لوگ ہاتھ نہیں ملاتے اور سلام کا جواب نہیں دیتے. تو میں ایک چھوٹی چھوٹی عادات کے بارے میں اور بتاؤں آپ کو کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص سے بات کرتے تھے تو اس کی طرف پوری طرح سے توجہ دیتے تھے، ان کی طرف متوجہ اس طرح ہوتے تھے کہ ان کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے، ان کی طرف چہرہ مبارک کر کے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ میرے ہیں. تو وہ ہمیشہ اس بات کو وہ یاد رکھتا تھا وہ شخص کہ وہ مجھے اس طرح سے اٹینشن دیتے ہیں. آج آپ ہمارے گھروں میں دیکھ لیں، ہم اپنے بڑوں کے ساتھ کیسا رویہ، ہم اس طرح ہاتھ ملاتے ہیں، ہم ان کی طرف دیکھتے نہیں، اٹینشن نہیں دیتے ان کو، جسے کہتے ہیں کہ لفٹ نہیں کرانے والا ایلیمنٹ ہوتا ہے. تو یہ ایک تربیت ہے، یہ چھوٹا سا ایکٹ ہے کہ اگر ہم اپنے گھروں میں اس چیز کو رائج کر لیں، اور جب ہم میں سے کوئی بات کر رہا ہو تو اس کی بات کو پوری توجہ سے سنیں، اس کی طرف متوجہ ہوں، تو اس کی امپورٹنس کا احساس ہوتا ہے. آپ کسی کمرے میں دیکھ لیں جہاں 3-4 لوگ اپنی اپنی باتیں کر رہے ہیں، تہذیب لیکن متوجہ نہیں ہے، ہاں. تو یہ چیز بھی ایک انزائٹی اور اسٹریس کریٹ کرتی ہے کہ جہاں ٹینشن نہیں دی جاتی، جہاں سنا نہیں جاتا. تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی عادات جو سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اس پہ اگر ہم امپلیمنٹ کر لیں تو پھر ہم مینٹل ہیلتھ کے ایشوز سے ہم بچ سکتے ہیں. اور یہ ہر ایج کے لیے ہے. آپ نے کہا یہ ہر ایج کے لیے. اچھا، جو آپ نے اور گروپس کے بارے میں پوچھا، تو آپ یقین کیجئے کہ دیکھیے جو اس وقت جو سب سے زیادہ خطرناک ایج گروپ ہے وہ یہ 15 سے 50 سال کے درمیان کے لوگ، جو ینگ ایڈلٹس ہیں اور جو پروڈکٹیو لوگ ہیں، جو اس ملک کو آگے چلانے والے لوگ ہیں، ابھی چلا بھی رہے ہیں. ان کے اندر بہت ساری انزائٹی اور مینٹل ہیلتھ کے ایشوز پیدا ہو رہے ہیں. تو ان پہ بھی ہمیں ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے کہ ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ جلدی سے معاف کر دیں، جلدی سے معافی مانگ لیں اور شکر گزار ہوں. دیکھیے جب آپ شکر گزار ہوتے ہیں، جب کوئی بھی انزائٹی یا پریشانی اور تکلیف آتی ہے نا، تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اپنے سے نیچے دیکھو تو آپ کی تکلیف کم ہو جاتی ہے، ادروائز آپ اپنے سے اوپر دیکھیں گے تو پھر آپ کو پریشانی اور ملتی جائے گی. ڈاکٹر صاحب، زندگی کو پرسکون گزارنے کا کلیہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. آپ اپنی ایکسپیرینس سے بتائیں کہ کس طرح سے زندگی کو پرسکون بنایا جا سکے. اچھا، بہت خوبصورت سوال کیا آپ، بہت خوبصورت سوال کیا آپ نے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی سارے لوگوں کی خواہش ہے کہ پرسکون ہم کیسے گزاریں. جس طرح ہم نے پہلے اپنے انٹروڈیو میں بتایا تھا کہ ساری زندگی کا جو اینڈ رزلٹ ہے وہ سکون حاصل کرنا ہے. تو دیکھیے جو لوگ کچھ ایسے کیمیکلز ہیں جو صورت میں نکلتے ہیں کہ جب آپ کسی بغیر مطلب کے لوگوں کا کام کرتے ہیں، اور یہ رہنے والے کیمیکلز ہیں. اس کو لو ہارمون کہتے ہیں، اس کو آکسیٹوسن کہتے ہیں، اس کو کیئر کرنے والا ہارمون کہتے ہیں. جو بے لوس لوگ ہوتے ہیں، جو دوسروں کے لیے ہمیشہ سوچ رہے ہوتے ہیں، جو آگے بڑھ کے مدد کرتے ہیں، جو بغیر کسی مطلب کے سلام کرتے ہیں، جو کسی بغیر مطلب کے کسی کو کوئی مدد کر دیتے ہیں، چاہے وہ پیسے سے ہو، چاہے وہ ٹائم سے ہو، چاہے وہ کوئی اچھی بات کر کے ہو. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو جو ہے نا وہ اس قسم کے ہارمون کہ جو اسٹریس ہارمون جس کو کہتے ہیں، جس کو کورٹیسول کہتے ہیں، ایڈرینلین کہتے ہیں، وہ اسٹریس ہارمون پھر نہیں نکلتے اور آپ بے چین نہیں رہتے، آپ پرسکون رہتے ہیں. وہ ہارمون نکلتے ہیں جو جیسے جس کو ہم اینڈورفن کہتے ہیں، جس کو سیروٹونن کہتے ہیں، جس کو ڈوپامن کہتے ہیں، جس کو آکسیٹوسن کہتے ہیں. کیونکہ آپ ہمیشہ ایک خوبصورت سے ماحول میں رہنا چاہتے ہیں، جیسے جھرنوں والا ماحول ہوتا ہے، جیسے ٹھنڈی ہوا، خوشبو والا ماحول رہنا چاہتا ہے. تو خوشبو کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو مری کے پہاڑ میں یا نتھیا گلی جانا ضروری ہے، یا آپ اپنی سوچوں کے درمیان میں خوشبو پھیلا سکتے ہیں. تو آپ دیکھیے جو لوگ بانٹنے والے ہوتے ہیں نا، جو لوگ دینے والے ہوتے ہیں، ان کے گرد ایک اورا ہوتا ہے کہ جو خوشبو بانٹتا ہے، جو سکون بانٹتا ہے، جو عزت بانٹتا ہے، جو پیار بانٹتا ہے. ایسے لوگوں کی صحبت میں بھی رہنا جو ہے نا آپ کو مینٹل ہیلتھ بہتر کرتے. اور ایک ریکویسٹ میں آپ کو اور بھی کہوں گا کہ جن لوگوں کی نیند ٹھیک ہے ان کی بھی مینٹل ہیلتھ ٹھیک ہے. جو پراپر نیند لیتے ہیں ان کی بھی مینٹل ہیلتھ ٹھیک ہے. لیکن ہمارے ہاں تو ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. لیکن آپ رات کو جو اس ٹائم پہ سوئیں گے کہ جس ٹائم پہ وہ ہارمون نہیں نکلتا جو نیند کا ہارمون ہے،
تو پھر تو آپ کو نیند صحیح آئے گی نہیں. جو ٹوٹی پھوٹی نیند آئے گی تو صبح اسٹریس آئے گا, اسٹریس آئے گا تو پھر چاروں طرف اسٹریس پھیلے گا, اور وہ کہاں پھیلتا ہے؟ سب سے پہلے اپنے گھر میں, اور گھر کے بعد آفس میں. تو پورا معاشرہ آپ کو دیکھیے کہ وہ چڑچڑا معاشرہ آپ کو روڈوں پہ نظر آتا ہے. تو ایک تو نیند آپ کو بہت ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, اور اپنی خواہشات, سب سے امپورٹنٹ اور سب سے بڑی بات کہ جو ہے اس پہ شکر گزار ہو جائے. کیا بات, پھر وہی شکر گزاری والی بات. تو جب آپ کے پاس جو ہے اس پہ شکر گزار ہوں گے تو پھر آپ کو اگر کوئی اور مل جائے گا تو آپ پھر ڈبل شکر گزار ہو جائیں گے, تو اور اچھا فیل کریں گے آپ. بالکل ایسے, ٹھیک ہے. اور آپ ناشکر پن کے ماحول سے باہر نکلیں, معافی مانگنے کے ماحول پہ نکلیں. تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ ایک اور چیز ہے, جو ایک حدیث ہے جس کو میں ہمیشہ اپنے بچوں کو, اپنے اسٹاف کو ٹرین کرنے میں بتاتا رہتا ہوں, اور وہ حدیث میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جو ایک بھائی کی بھائی کے لیے دعا کرنے والی ہے, اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو سب سے زیادہ جلدی قبول کرتا ہے. اگر آپ اپنے بھائی کے لیے اس کے پیچھے دعا دیکھیں, دعا کس کے لیے کی جاتی ہے؟ دعا سامنے تو نہیں کی جاتی, پیچھے کی جاتی ہے. جب آپ کسی شخص کے لیے اس کے پیچھے دعا کرتے ہیں تو کیا آپ اس کا برا چاہیں گے اس کے سامنے؟ نہیں چاہیں گے. بالکل ایسے. تو بھائی کی ڈیفینیشن جو ہے نا وہ خالی اس بایولوجیکل بھائی کی نہیں ہے. اس کو آپ تھوڑا سا کینوس کو بڑا کر کے دیکھیں. وہ آپ کے پڑوسی والا بھائی بھی ہے, آپ کے شہر میں رہنے والا بھائی بھی ہے, آپ کا پاکستانی بھائی بھی ہے, چاہے اس کا کوئی بھی مذہب ہے. جب آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو ایک پازیٹیو ہارمون جو آپ کو نکل رہا ہوتا ہے, جو اسٹریس کم کرتا ہے, آپ اچھا سوچ رہے ہوتے ہیں, سکون حاصل کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ اس کا برا بھی نہیں کریں گے. جب آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں بھائی, پیچھے دعا کر رہے ہیں نا, تو آپ یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں جو ہم اگر کرنا شروع کر دیں تو ہم ایک پرسکون اور خوبصورت زندگی گزار سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیمیکلس کی جیسے بات ہو رہی ہے, تو کوئی ایسا کیمیکل بھی ہے جس پہ لوگ اسٹریس کی طرف چلے جاتے ہیں؟ جی, یہ تو بہت بڑی عمدہ بات کی آپ نے. ظاہری بات ہے. دیکھیں, میں ایک چھوٹا سا اس کو ایکسپیرینس کے ساتھ میں آپ کو شیئر کروں گا کہ ایک تو وہ کیمیکلز ہیں کہ جو آپ کو ایز اے پین کلر ہیں, جیسے اینڈورفن ہے جو آپ کو درد کم کرتا ہے آپ کا, اور لیکن ایک ایسا ہارمون بھی ہے, ایک ایسا کیمیکل بھی ہے جس کو ایڈرینلن کہتے ہیں, کورٹیسول کہتے ہیں, کہ جو اسٹریس ہارمون ہے, آپ کو پریشان کرتا ہے, آپ کو تکلیف دیتا ہے. اچھا, اگر تو وہ آپ کو موٹیویشن دینے کے لیے وہ ہارمون نکلتا ہے تو وہ اچھا ہارمون ہے, تھوڑی مقدار میں ہارمون اچھا ہے. جیسے فار ایگزامپل اگر آپ کے پیچھے کبھی کتا لگ جائے تو وہ ہارمون کا نکلنا ضروری ہے, تاکہ وہ اتنا ایکٹیویٹ کر دے باڈی کو کہ آپ اپنی جان کو بچا سکیں. لیکن اگر آپ مسلسل وہ ہارمون نکلتا رہے تو وہ ہر وقت آپ کو ایک اسٹریس, اور جو اتنا اسٹریس کہ آپ زندگی کے باقی کوئی اور کام صحیح سے نہ کر سکیں, تو وہ آپ کے لیے تکلیف دہ بن جائے گا, بلکہ آپ کو دل کی اور ذہن کی بیماریاں شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اکثر ڈاکٹر صاحب, اکثر لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ بلا وجہ ہمارے اوپر پریشانی طاری ہوگی, یا وہ تو اس طرح کی نیگیٹیوٹی میں چلے جاتے ہیں. وہ بلا وجہ تو بعض دفعہ وہ کسی نہ کسی وجہ سے شروع ہوتی ہے, اور اس کے بعد وہ اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ بیماری کی صورت میں آتی ہے, تو پھر تو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. لیکن میں ٹریٹمنٹ سے پہلے جو ہے نا وہ بغیر دواؤں کے اور بغیر کسی بھی مدد کے کچھ چھوٹی چھوٹی سے ٹپس بتانا چاہتا ہوں آپ کو. اور وہ ٹپس یہ ہیں کہ دیکھیے, جو لوگ اپنی, ابھی ہم نے تفصیل سے بات کی ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی سی عادات کو بدل لیں, جھوٹ بولنا کم کر دیں. جب آپ جھوٹ بولتے ہیں, جیسے آپ کے باس نے پوچھ لیا کہ بھئی آپ کہاں ہیں, کہتے ہیں 5 منٹ میں آ رہا ہوں, بس آگے ہیں, اور وہ 5 منٹ جو ہے نا وہ 50 منٹ تک تو مسلسل آپ ایک قسم کی انزائٹی اور پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں, تو آپ اسے چھوڑ دیں. گھر والوں نے پوچھا کہ بھئی آپ کو ہم نے اتنے پیسے دیے تھے, دینے, وہ راستے میں گر گئے. جب آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے کریٹ ہو جاتی ہے. کچھ چیزیں جو ہے نا بیماری کی صورت میں ہو جاتی ہیں, تو پھر ٹریٹمنٹ کی طرف بھی جانی چاہیے. تو اپنی یہ بہت سارے مسائل آپ کے اپنے ہاتھ میں ہیں, تو ان مسائل کو کنٹرول آپ کر سکتے ہیں. اچھا, بہتر طریقہ بھی یہی ہے کہ گھر کے اندر بھی, آفس کے اندر بھی جو سسٹم ہے اس کو بائی پاس نہ کریں. تو گھر میں جو شوہر یا والد یا دادا کا جو رول ہے وہ ان کو کرنے دیا جا سکے, تو پھر جو نیچے والے ہیں پھر وہ رول پورا ادا کرتے ہیں. تو جب ہم اس طرح سے ہائرکی کو اوبے کرتے ہیں تو پھر پریشانی کم ہو جاتی ہے. جہاں پہ 3 بچے ہیں اور باپ ہے تو ہر بچہ یہ کہتا ہے کہ جی میں عقل کل ہوں, تو پھر تو
مسائل بڑھتے ہیں، پھر مسائل کریٹ ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. میرا دل تو نہیں کر رہا پروگرام کو وائنڈ اپ کرے، لیکن مجبوری پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جائیں گے. جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سید عمران مرتضیٰ، جو کہ فاؤنٹین ہاؤس میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہیں، اور ساتھ ساتھ پاکستان میں اس طرح سے پازیٹیوٹی کو پروموٹ بھی کرتے ہیں. بہت سارے اداروں میں ٹریننگ بھی کرواتے ہیں، اور بڑے بڑے ٹی وی چینلز، مین اسٹریم میڈیا پہ ان کی خاصی اپیرنس ہے، اور لوگوں کو گائیڈ بھی کرتے رہتے ہیں. تو آج ہم نے مدعو کیا، ہمیں بھی ٹائم دیا، اور یقیناً آپ کے لیے بڑا مفید ثابت ہوا. کہ میں نے تو یقیناً انجوائے کیا سر کی باتوں کو. اور اختتام کی طرف چلتے ہیں. آج کا شو اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان ڈاکٹر ہیماڈو کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.